بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ایک اور سبق کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں۔ یہ سبق ہے زائد الف کے متعلق۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بعض کلمات ایسے ہیں کہ ان میں ایک الف لکھا ہوا تو ہوتا ہے لیکن وہ پڑھا نہیں جاتا، اسے زائد الف کہا جاتا ہے، اور اس کی عام پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر دائرہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ اسے گول دائرہ بھی کہتے ہیں، حالانکہ دائرہ تو ہوتا ہی گول ہے۔ کبھی چورس دائرہ تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، چوکور قسم کا، تو صرف دائرہ کہنا ہوتا ہے۔ تو الف کے اوپر دائرہ ہوتا ہے۔ جس الف کے اوپر آپ کو دائرہ نظر آئے، آپ سمجھ جائیں کہ یہ زائد الف ہے، اسے نہیں پڑھنا۔ تو آئیے اس کی جو مثالیں قرآن مجید میں آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک لفظ ہے بالکل مختصر سا، لکھا ہوا انا ہوتا ہے، انا، لیکن دوسرا جو الف ہے اس کے اوپر دائرہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، دائرہ کبھی نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ قانون سمجھ لیں کہ اس الف کو ہم نے نہیں پڑھنا ہوتا، اس کو ہمیشہ آنا پڑھنا ہوتا ہے۔ آنا جو میں کے معنوں میں ہوتا ہے، انا محمود، میں محمود ہوں، انا قاسم، میں قاسم ہوں، انا فاعل، میں کام کرنے والا ہوں۔ تو جو فاعل کے طور پر آئے اور الگ سے آئے، کسی لفظ کا حصہ بن کے نہ آئے۔ بعض دفعہ یہی نون الف نا اور اس سے پہلے حمزہ بھی اور نون الف نا آنا اس صورت میں بھی آ جاتا ہے، لیکن وہ کسی لفظ کا حصہ بن کے آتا ہے، تو اس کو پھر ہم پڑھیں گے، وہاں ہم الف کو گرائیں گے نہیں بلکہ اس کو پڑھا جائے گا۔ تو یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو خود الگ سے ہوتا ہے، کسی لفظ کا حصہ نہیں ہوتا، تو اس کو ہمیشہ آنا پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے لکھا ہوا ہوتا ہے افا اماتا، لیکن فا کے بعد جو الف ہے اس کے اوپر دائرہ ہوتا ہے، تو اسے ہم پھر افا نہیں پڑھیں گے، اسے پڑھیں گے افا، افا اماتا۔ آگے میں صرف مثالیں پڑھوں گا، ہر مثال کی وضاحت نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ اگزامپلز آپ کے سامنے اسکرین پہ آ جائیں گی، تو آپ محسوس کر لیں گے، سمجھ لیں گے کہ کون سا الف نہیں پڑھنا۔ افا ام مت لإلی اللہ لإلی الجحیم لشیء ملئی ان تبوء ولأودعوا لأذبحنہ لأنتم من نبأ وملئهم ثمود لتتلو لن ندعو لیربو فی لیبلو ونبلو قواریر۔ اس کے بعد 4 مثالیں میں آپ کو اور قرآن مجید میں سے دے رہا ہوں۔ ان کا اصول یہ ہے کہ وقف میں الف پڑھا جائے گا، لیکن اگر وقف نہ کیا جائے اور وصل کیا جائے، آگے ملا کر پڑھا جائے، تو پھر الف نہیں پڑھا جائے گا۔ ان کے اوپر دائرہ موجود ہے لیکن وقف کی صورت میں الف پڑھا جائے گا۔ اگر وہ کسی کلمہ کے آخر میں ایسا ہے اور وہاں آپ کو وقف کرنا پڑ گیا ہے سانس کی کمی کے باعث، تو پھر آپ وہ الف پڑھیں گے۔ لیکن
یہ تو اس صورت میں ہے کہ آپ آگے ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن اگر وقف کرنا ہے تو پھر پڑھیں گے لیکن اب میں وقف کی صورت میں جس طرح پڑھنا ہے میں پہلے وہ پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد وصل والی کیفیت پڑھوں گا۔ الظنون الرسول السبیل قواریر، یہ وقف کی کیفیت تھی جس میں الف پڑھا جا رہا ہے، جبکہ وصل میں نہیں پڑھا جائے گا تو پھر اس کو یوں پڑھا جائے گا لیکن الظنون السبیل قواریر۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔